صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 سے 65 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ آیت 60 ترجمہ: اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور ہم نے جو منظر آپ کو دکھلایا تھا اسے، اور جس درخت کی قرآن میں برائی کی گئی ہے اسے ہم نے ان دونوں کو لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنا دیا۔ ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں، لیکن یہ ڈراوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 کا۔ تفسیر: ترغیب، تبلیغ و بشارت، حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی ترغیب اور حفاظت کی ذمہ داری کی بشارت ہے کہ اللہ تمام کائنات پر قادر ہے اور سب اسی کے قبضے اختیار میں ہے۔ لوگوں کو گھیرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ان سے محفوظ کر دیا جائے۔ عجائبات معراج آزمائش تھے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے شب معراج آپ کو جو منظر دکھایا وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ رؤیا آنکھوں دیکھا واقعہ تھا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پیش آیا تھا، یعنی خواب نہ تھا۔ معراج کی کچھ حدیثیں آغاز صورت میں گزر چکی ہیں، اور اوپر یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ کچھ لوگ اسلام سے پھر بھی گئے تھے کیونکہ ان کے دلوں میں معراج کا واقعہ نہ سما سکا اور اسے اپنی جہالت و نادانی سے جھٹلا بیٹھے، جبکہ یہی واقعہ دوسروں کے لیے ثابت قدمی کا، ایمان کی مضبوطی کا اور یقین کا باعث بن گیا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اس سے لوگوں کی آزمائش ہو گئی۔ شجر مذمومہ، جس درخت کی برائی قرآن میں آئی ہے وہ زقوم کا درخت ہے۔ جب آپ نے لوگوں کو خبر دی کہ میں نے جنت و جہنم دونوں کو دیکھا اور درخت زقوم کو بھی دیکھا تو لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، بلکہ ابو جہل نامراد نے تو یہاں تک کہا کہ کھجور اور مکھن لے آؤ۔ پھر وہ کھجوریں مکھن سے کھانے لگا اور کہنے لگا آؤ دونوں کو ملا کر کھاؤ، ہم تو اس کے سوا اور دوسرا زقوم جانتے نہیں۔ تسقم کے معنی کھجور کو مکھن سے ملا کر کھانے کے ہیں۔ زقوم یعنی کھجور و مکھن ملے جلے۔ پھر فرمایا کہ ہم کافروں کو اپنے عذابوں اور ڈراووں سے ڈرا رہے ہیں، لیکن ان کی کفر و گمراہی اور سرکشی اور طغیانی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ان پر اللہ کی طرف سے یہ ذلت چھائی ہوئی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ آیت 61: قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ آیت 62 ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو بحرز ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے کیچڑ سے پیدا کیا ہے؟ بولا بھلا بتاؤ
یہ شخص جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو نے قیامت تک مجھے ڈھیل دے دی تو میں اس کی تمام اولاد کو علاوہ چند لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 61 اور 62 کا۔ تفسیر: انسان سے شیطان کی قدیمی دشمنی۔ شیطان کی آدم علیہ السلام سے اور بنی نوع انسان سے دشمنی پرانی ہے اور آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ رب کا حکم سنتے ہی سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے غرور کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے خود کو تو بڑا اور آدم کو حقیر جانا اور کہنے لگا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 12: میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نامراد کی بے حیائی ملاحظہ ہو کہ کمال ڈھیٹ پنے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی ہے تو کیا ہے، میں بھی اس کی اولاد پر علاوہ چند لوگوں کے چھا جاؤں گا، میں اسے گمراہ کر دوں گا اور اسے راہ راست سے پھیر دوں گا، بشرط یہ تو نے مجھے قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دی۔ اللہ کی بردباری اور ڈھیل اور اس نامراد کی ڈٹائی اور گستاخی ملاحظہ کرنے کی چیز ہے، جیسا کہ آگے بیان آ رہا ہے۔ قال فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ آیت 63: واستفزز من استطعت منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ آیت 64: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفیٰ بربک وکیلا۔ آیت 65۔ ترجمہ: فرمایا جا اولاد آدم سے جو شخص بھی تیری پیروی کرے گا تو جہنم تمہاری جزا ہے، جو پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اسے اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا کر لے آ اور ان کے مال و اولاد میں اپنی شرکت کر لے اور ان سے جھوٹے وعدے کر لے، اور شیطان ان سے جھوٹے ہی وعدے کرتا ہے۔ یقین مان میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا اور آپ کا رب کارساز ہونے میں کافی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 63 اور سے 65 کا۔ تفسیر: آیت 63: شیطان کی مہلت اور جہنم کی وعید۔ چونکہ شیطان نے ڈھیل مانگی تھی اس لیے اللہ نے اس سے فرمایا جا میں نے تجھے ڈھیل دے دی، اور دوسری جگہ فرمایا سورہ صاد کی آیت 80-81 میں تو ڈھیل دے دیا گیا ہے جس کی ایک مقررہ مدت ہے۔ پھر اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والے اولاد آدم کو جہنم کی دھمکی دی اور فرمایا کہ جا تو اور تیرے ماننے والے سب جہنم کے ایندھن ہیں، جو ان کی نافرمانیوں کا پورا بدلہ ہے۔ آیت 64: باجے گاجے شیطان کی آواز ہیں، یعنی اپنے رنگ برنگ کی آوازوں سے جسے چاہے بہکا لے۔ اس نے گانے باجے اور دیگر لہو و لعب کی چیزیں سے مراد ہیں۔ جو آواز اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہی شیطانی آواز ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا لا اور مقدور بھر ان پر چھا جا اور ان پر اتنا اقتدار جما لے۔ یہ حکم نہیں ہے بلکہ تکوینی امر مراد ہے، جسے سورہ مریم کی آیت 83 میں فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہم نے شیطانوں کو کافروں پر آزمانے کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں، یعنی شیطان انہیں ہر وقت گناہوں پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ شیطانی لشکر جو گناہوں کے لیے سواری پر یا پیدل چل کر جائے وہ شیطانی لشکر ہے، اور کچھ جن اور کچھ انسان شیطان کے سوار اور پیادے ہیں جو اسے مانتے ہیں۔ مال اور اولاد میں شیطان کا حصہ۔ پھر فرمایا کہ ان کی دولت اولاد میں اپنا ساجھا کر، یعنی انہیں اس بات پر آمادہ کر کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں بلکہ نافرمانیوں پر خرچ کریں، سود کھائیں، حرام طریقوں سے کمائیں اور حرام جگہ خرچ کریں۔ یہ بھی ساجھا ہے کہ مشرکوں نے بحیرہ اور صائبہ وغیرہ حرام کر لیے ہیں۔ اولاد شیطان کا حصہ یہ ہے کہ حرام کی اولاد ہو یا حلال کی اولاد ہو، اگر اسے قتل کر ڈالا گیا ہو یا زندہ درگور کر دیا گیا ہو۔ اولاد مال میں یہ بھی شرکت ہے کہ انہیں مشرک یا یہودی یا عیسائی بنا لیا جائے، غیر اسلامی رنگ میں رنگ دیا جائے اور مال میں کچھ حصہ شیطان کا مقرر کر دیا جائے۔
اولاد آدم کا نام عبدالحارث، عبدالشمس، پیر بخش وغیرہ رکھ دیا جائے۔ بہرحال جس صورت سے بھی کسی نے شیطان کو اپنی اولاد اور دولت میں داخل کیا ہو اسی سے شیطانی شرکت ثابت ہو جاتی ہے، خواہ نام شرکیہ رکھا ہو یا اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں داخل کیا ہو، یا زنا کیا ہو، یا اسے قتل کیا ہو، یا اسے زندہ درگور کر ڈالا ہو، سب شیطانی باتیں ہیں۔ شرکت اپنے عموم پر ہے، لہذا ہر وہ چیز جس میں یا جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، یا اس میں یا اس کی وجہ سے شیطان کی پیروی کی گئی ہو، وہی شیطان کا ساجہ ہے۔ شیطان کے وعدے جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا تو ان سے وعدے کر، اور شیطان تو جھوٹے ہی وعدے کرتا ہے۔ فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت 22 میں قیامت کے دن جب حق و انصاف سے فیصلہ ہوگا اور حق ظاہر ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جھوٹا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، ہاں میں نے تم کو آواز دی تھی، تم نے میری آواز قبول کر لی، اب تم مجھے برا نہ کہو، خود اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، آج نہ میں تمہارے کام آ سکتا اور نہ تم میرے، میں تو خود تمہارے اس کام سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھے دنیا میں اللہ کا شریک جانتے تھے۔ آیت 65۔ شیطان سے اللہ مومنوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے اور شیطان لعین سے ان کی حفاظت کرتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ تمہارا مددگار و محافظ اللہ کا ہونا کافی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو مومن اپنے شیطان کو اس طرح لاغر کر دیتا ہے جس طرح کوئی شخص سفر میں اپنا اونٹ دبلا کر دیتا ہے یا اونٹ کی طرح اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ یہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 سے 65 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔